अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 21। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना, तो आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना आंटी इसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। उसने बेयकीनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पे बैठी आयशा और हलीमा आंटी को, और वो उसके हाथ की पुष्ट पे कुछ लगा रही थी। और आयशा की उसकी जानिब कमर थी, सो वो ठीक से देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। और फिर करीबन 10 मिनट ही बाद आयशा उठी तो उसके हाथ की पुष्ट पे एक गोल और सुर्ख सा निशान बना था, और वो यकटक उसके हाथ को देखे गई। उसने नासमझी से आयशा को देखा और कहा कि ये क्या है? बहुत अरसा हो गया ना, मैंने कपिंग नहीं करवाई थी, तो सोचा कि आज करवा लूं। तुमने करवानी है थेरेपी? और उसने नफी में सर हिलाते हुए लाशऊरी तौर पे अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक हैरत ज़दा निगाहों से आयशा को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे ना, तो उधर फरिश्तों ने उन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी, वो कपिंग करवाने की ही की थी। अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून रखा है। अच्छा, तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बहारे गुल बाहर बाग से फूल तोड़ लें, ठीक है? और जब वो दोनों बाहर चली गईं तो वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर उनके सामने आ बैठी, और उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखते हुए हाथ बढ़ाया तो बिला इरादा हया ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, और तब उसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी और ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीजों से दूर हो सकती है। वो उनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी, जिसकी पुष्ट पे वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी हुई है, उसने उदासी से कहते हुए नफी में सर झटका, और खिड़की से छन कर आती सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़े नीलों को वाज़े कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ की और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। वो ना मरती ना, तो कल को तुम खुद ही उसे छोड़ जाती। बास चीजें हमें नागवार लगती हैं, मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच भी जाती, लेकिन माजूर हो जाती और किसी भी वजह से उसका घर छूट जाता और वो तुम्हारे आसरे पर आ पड़ती, और तुम्हें सारी जिंदगी अगर उसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह ये कर पाती और फिर तंग आकर खुद ही उसको छोड़ देती। बाज दफा मौत भी एक रिलीफ होता है। उसके हाथ की पुष्ट पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी, अगर मैंने उसे अल्लाह से वैसे ही मांगा था जैसी वो थी, वो तुम्हें अगले जहां में उसे वैसा ही वापस कर देगा, और वो ही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पेंदे में कोई आला लगा था उल्टा करके उसकी हथेली की पुष्ट पे रख रही थी। लेकिन मैं इस गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है? गम? सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। अरे, हम मरने वालों के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वालों के लिए तो कोई भी नहीं रोता। हम सब तो बस अपने अपने नुकसान पे रोते हैं, और हमारा गम तो बस यही होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। और वो डुबडुबाती हुई आंखों से उन्हें देखे गई। उसे अपने हाथ पे कप का जो दबाव था वो महसूस ही नहीं हो रहा था, और चंद लम्हे के लिए तो वो हर शय से दूर चली गई थी। मेरी जिंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में मसले हैं और बाकी सब खुशो खरम जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बच्चे,
یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے تو کسی کو اولاد، اور کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی تو ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، اور ہم سب کو ایک شے کی تمنا ضرور ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیزیں ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہیں، اور پھر ہم ان پہ رش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں جو ہماری ہے، بلکہ وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے ذرا یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور اب وہ کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشستر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ کچھ اور ہی یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کے مجرے کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیو قدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا، اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے، اور حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ بس غائب دماغی سے بس کپ کو ہی دیکھ رہی تھی، اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، اور شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، لیکن نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، واقعی اس کے تو وہ سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، اور یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، اور پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو نا، وہ تمہارے لیے روئیں گے، لیکن تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ اب کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اور اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا، اور وہ کہنے لگی، میں اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی، لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے، میں زبان پہ آئے ہوئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی، میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ اور پھر آنٹی نے کہا، دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، لیکن اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔
انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا اور ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھرا ہوا تھا۔ اور اس نے آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے نا، وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں نا کہ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ اور نہ ہی لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالی سے ہر ایک پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بالکل بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا ہوا کوئی بادل دیکھا ہے تم نے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا تو پورا آسمان بادل ہی ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھا جاتے ہیں تو سب تاریک لگنے لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو گی نا، تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش ہی نہ ہو۔ اب انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا اور اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے نا بچے، جلے بغیر تو کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ اور ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ اور ہاں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور حیا انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق ہی تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اور پھر حلیمہ آنٹی کہنے لگی، اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ اور وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا کہ اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پادشاہ نے دی ہے، اور کبھی اسے لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے تو بہت زیادہ ہیں۔ اور حلیمہ آنٹی کی باتیں تو یہاں پہ اتنی خوبصورت ہیں۔ I just love these dialogues. I wish کہ یہ conversation کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ پلس یہاں پہ جو کپنگ کا ایک تھیراپی بتائی گئی ہے، اس چیز کو میں ایکسپلین کروں گی اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا شاید کنفیوزنگ لگ رہا ہو کہ بلڈ اینڈ آل دیٹ، تو میں یہ اس کو ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ پلیز ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور دیکھیے گا۔ اب بگی سڑک پہ رواں دواں تھی اور رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری اور دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ، ہوا، سرمئی سڑک اور وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے بھی گردن ان دونوں کی طرف پھیری تھی تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی اور حیا بالکل ساکت سانس سے روکے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ اور وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھنے لگی اور کہا اس نے کہ بہاریں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، لیکن ابھی یہ مجھ سے کھلا ہی نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس پہ 5 حروف بنے ہوئے تھے۔
اور باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم لکھی تھی، اور یہ حیا کا باکس نہیں تھا لیکن بالکل اس کے جیسا ہی تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ، ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ اور عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی اور اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ ہی تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا جس پہ 6 حروف کا کوڈ ہو؟ اور وہ دونوں یکدم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ کا ہی آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا، شاید مہینہ پہلے ہی کی بات ہے۔ وہ سوچ کر اسے بتانے لگی اور اس نے اسے فوراً پوچھا کہ اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا تھا، تمہیں کیا یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھینک کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ ہی رکھ دیا تھا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ اچھا، تو کیا ترک میں بھی عائشہ کو AYESHE ہی لکھتے ہیں؟ اس نے اس سے فوراً پوچھا، اور اس نے اسے بتایا کہ نہیں، ترک میں AYSEGUL لکھتے ہیں، لیکن یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے میں نے انگریزی میں ہی لکھا۔ اچھا، تو جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اس کا نام تو نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں، وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا اور اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور قومی امکان تھا کہ اس نے وہی ڈولی کے پاس بھیجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسے ہی بتایا تھا نا یار پی کی ماں نے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے تو بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں اور میں ہر ایک خبر عبد الرحمن کو تو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں تو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ اب ذرا سا مسکرا کر بولی، اور حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ بگی بل کھاتے ہوئے اوپر کو چڑھ رہی تھی اور دونوں اطراف سبزہ زار درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک جانب سے ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں تو دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا، اور بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی اور عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا اس نے نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں اور اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم پیدل چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں ذرا بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی، جبکہ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی اور ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی بھی چل رہی تھی۔ وہ کچھ یہ پڑھ رہی تھی کہ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی بھی چل رہی تھی، اور عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی
सफेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सहज सहज पत्थरों पे पांव रख रही थी। वहां हर सू सुर्ख सनोबर और बबूल के दरख्त थे। कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामनी फूलों की झाड़ियां भी जा बजा थीं और जंगल में काफी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी और वहां एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। उसने फौरन थैला जमीन पर रखा और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को होले होले झुला रही थी और हया भी एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पे कुल्हाड़े से जरबे मारते हुए देखती रही। उसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और जो बीमारी थी वो हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में ही रह गई थी और अब वो खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताजा दम महसूस कर रही थी, जैसे नया चेहरा, नई रूह और नई जिंदगी। तभी बहारे भी उसके साथ आकर बैठ गई और हया के बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे को फिर से छूने लगे थे और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से उनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है ना हया? उसने गर्दन जरा सी मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो बहुत महवियत से उसके बालों पे हाथ ऊपर से नीचे फेर कर कह रही थी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हों और मैं उन्हें ऐसे खोलूं, लेकिन जोश से कहते कहते उसका चेहरा तो अचानक बुझ ही गया। लेकिन आयशा कहती हैं कि अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। और बहारे की बात पर उसने एक नजर आयशा को देखा जो कोट की आस्तीनें मोड़े रकू में झुकी लकड़ी पे कुल्हाड़ा मार रही थी और हर ज़र्ब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पे आया पसीना आस्तीन से पहुंचकर फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है कि बहारे तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया ही ना रहे तो जो चीज चाहे करो। उसने आयशा के खफकी भरे अंदाज की नकल करके दिखाई। तो तुम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आयशा की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुल रहमान की और फिर आयशा की। तुम अब्दुल रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे? वो अपनी हैरत को छुपाते हुए इस्तफसार करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुल रहमान की शोहरत नहीं जानती या फिर ये उसे लोगों से ज्यादा जानती हैं? बहुत ज्यादा। वो है ही इतना अच्छा। और वो उसके बालों को हाथ में लिए बहुत मोहब्बत से कह रही थी और हया ने अपने खुले बालों को देखा और फिर बहारे की नफासत से बंधी घुंघराली पोनी। मैं बाल बांध लूं बहारे, मुझे हवा तंग कर रही है। उसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशा की अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही और हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास तो फालतू पोनी भी है। उसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला और हया ने जरा रुख मोड़ लिया। बहारे उसकी पुश्त पे घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नर्म हाथों से उसके बाल समेटने लगी और हया ने आंखें बंद कर ली और फिर वो उससे कहने लगी, उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना? वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाती उसकी एक ढीली सी चोटी बना रही थी। बैंड बांधकर उसने चोटी हया के कंधे पे आगे को डाल दी और हया ने अपनी मोटी और स्याह चोटी पे हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममूनियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारे और आयशा का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बच पाते। हाँ तो दोस्त किस लिए होते हैं? बहारे ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। उसने और आयशा ने किन जोखों से उसके बालों से वैक्स उतारी थी ये रुदाद बहारे उसे सुना चुकी थी और वैक्स बाल जाया तब करती अगर खींच कर उतारी जाती, जबकि उन्होंने उसे पिघलाकर नरम करके उतारा था। अच्छा अपना पजल बॉक्स तो दिखाओ, इसकी पहेली देखती हूँ। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकाला और उसे थमा दिया।
اس کا گلابی باکس بالکل ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی. بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا. او ہاں، میں ابھی آئی. بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی اور بڑے تھیلے میں سے خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی اور پھدکتی آگے بھاگ گئی، جبکہ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی. اب حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر اسے دیکھنے لگی. اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی. A creamy eye in silver chest sleeps in a salty depth, rises from a prison green, shines as its valen slain. پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے. حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا. پہیلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی، اور وہ بہارے کا تحفہ تھا تو وہ اسے خود ہی کھولنا تھا. مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں اور کون لکھتا تھا یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں بند کر لی. اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے اب غائب ہو رہا تھا اور ہر سو میٹھی نیند تھی. بہت دنوں بعد اس پہ سکون چھا رہا تھا اور وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوتے ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی. کب سو گئی اسے پتا بھی نہیں چلا. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی. عائشہ اور بہارے دونوں وہاں پہ نہیں تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی. عائشہ، بہارے، وہ انہیں پکارنے لگی اور درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی. یہاں بھی یہ ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم. جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں باقی پارٹ. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. جی تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں کپنگ تھراپی یا پھر حجامہ کے بارے میں. اسے اس ناول میں پڑھنے کے بعد ہی مجھے بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور جیسا کہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو مجھے بھی ہوا کہ مجھے اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کرنا چاہیے اور مجھے دیکھنا چاہیے. اور واقعی میں جب میں نے دیکھا تو یہ اتنا کوئی پینفل پروسیس لگ رہا تھا مجھے کہ اسکن کافی اوپر آپ کی سویل ہوئی ہوئی ہے اور اس میں سے بلڈ باہر آ رہا ہے اور اس طرح کا کچھ ہوا ہے. تو میں نے اس کو پھر تھوڑا سا سرچ آؤٹ کیا اور وہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کپنگ تھراپی ہوتی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیا کوئی بینیفٹس ہیں، کیوں کیا جاتا ہے اس کو اینڈ آل دیٹ. تو تھوڑا سا جو ہے وہ میں ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور سب سے خوبصورت بات جو یہاں پہ مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب یہ ان کی سنت ہے، اور سرجری کا متبادل ایک بہترین علاج بھی بتایا گیا ہے جس کو آج دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے. اور قدیم یونانی آرگنائزیشن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے یہ ریکگنائزڈ ہے. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کے شعبوں میں یہ حجامہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. اس چیز کے بارے میں اتنی اسٹڈی ہو رہی ہے، اور یہ چین کا قومی علاج ہے، جبکہ عرب ممالک اور جنوبی مشرقی ایشیا میں یہ صدیوں سے رائج ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور لوگ کیوں کرواتے ہیں. اور اس کو جب میں سرچ کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بہت ساری سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی اس کو کرواتی ہیں، کروا چکی ہیں، اور اس سے وہ بھی مستفید ہوئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حجامہ یا کپنگ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں. جیسے کہ اس کے نام کپنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ کپس ہوں گے اس میں، تو یا اس میں گلاس کپس ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ بھی لگائے جاتے ہیں اس سے سب سے پہلے ڈیٹول سے واش کیا جاتا ہے، پراپرلی کلین کیا جاتا ہے، اور ہلکا سا مساج بھی کیا جاتا ہے اس جگہ پہ تاکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ٹھیک سے ہو سکے. اس کے بعد باڈی کے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کپس رکھے جاتے ہیں، گلاس کپس ہوتے ہیں، اور کچھ پروسیس وہاں پہ ہوتا ہے ایسا کہ وہاں جہاں بھی کپس رکھے جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی باڈی کا پارٹ ہوتا ہے وہ سویل ہو جاتا ہے، تھوڑا اوپر کو ابھر کے باہر کو آ جاتا ہے. کچھ دیر اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کی جاتی ہے ویٹ کپنگ. ویٹ کپنگ میں
वो जो जगह उभरी हुई बाहर को होती है उस पर छोटे 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 सुराख किए जाते हैं, जैसे पिन से आप छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस तरह से किया जाता है और दोबारा से कप्स को रखा जाता है। और जब उनको पोर्स किया जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, वहाँ से खून जो है वो बाहर को आता है और उसे बाद में वैक्यूम किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, काफ़ी खून बाहर आ रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और इमेजेस यहाँ पे मैंने अटैच की हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और थोड़े बहुत लोगों की जो मैंने रिसर्च की है, जिन लोगों ने करवाया है, उनका फीडबैक ये था कि बहुत लाइट पेन होता है और बॉडी पे जो भी स्क्रैचेस होते हैं वो भी 48 आवर्स में तकरीबन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वेट कपिंग के अंदर छोटे 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 जो हैं वो पोर्स किए जाते हैं जहाँ से ब्लड बाहर आता है, जैसे कि आप कप्स में देख रहे हैं खून है, तो वो भी जो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, जो निशान होते हैं, वो तकरीबन 48 आवर्स में ठीक हो जाते हैं और बहुत ही लाइट पेन होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई भी नहीं होते हैं और बंदा बहुत एक्टिव और फ्रेश हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि अब इसे करवाया क्यों जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें खून का एक कतरा जो होता है वो 120 दिनों के बाद मतलब बॉडी के काबिल नहीं रहता, वो यूज़फुल, उसका जो भी यूजेज होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, तो वो जो हमारी बॉडी के अपर सरफेस आती है वहाँ पे आके जमा हो जाता है, जो कि स्किन इश्यूज़, एक्नी और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करता है। तो उनको जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है और उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, हिजामा या फिर कपिंग। सो इन शॉर्ट, जो भी टॉक्सिन मादे होते हैं आपकी बॉडी में वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनको रिमूव किया जाता है। सो रिमूव कपिंग या फिर हिजामा के थ्रू ही किया जाता है, और कमर पे, बॉडी पे, उसके अलावा अगर आपकी फेस पे, स्किन पे आपके कोई एक्नी इश्यूज हैं या इस तरह के जो कि डेड सेल्स की वजह से और इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्किन पे भी ये की जाती है। और जो भी एलर्जी है आपको या कोई भी इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उनके लिए भी कपिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके खून को ये बिल्कुल साफ़ करता है, स्ट्रेस और जो टेंशन होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी आपके लंग्स इश्यूज़ हैं, हेडेक है, एंजाइना, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक मटीरियल, जो भी चीज़ें अंदर रह जाती हैं, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सर्च आउट करने के बाद ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में ये इन नहीं है, ना ही यहाँ पे इसकी कोई स्टडी की जाती है, लेकिन एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि कराची में इसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको तैयार किया जा रहा है और थोड़ा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये थी कपिंग या फिर हिजामा थेरेपी। आई होप कि कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखें, और वाकई में वीडियोस देखने के बाद जो मेरा वो डर और खौफ था कि भाई पता नहीं ये क्या चीज़ है, वो वैसा कुछ नहीं है। सो मे बी कभी मैं भी ट्राई करूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपने कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है या कुछ आप इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।